जी अस्सलाम वालेकुम। अभी ये जो प्रोग्राम आप देखेंगे ये असल में पहले रिकॉर्ड किए गए थे रोशन टीवी के लिए। तो ये चूंकि हमारा एसेट है तो हमने मुनासिब समझा कि उन तमाम प्रोग्रामों को जो पहले रोशन टीवी पे चले उनको हम दोबारा से रिप्रोड्यूस करते हैं ज़फ़रनामा के नाजरीन के लिए भी, ताकि वो भी इससे इस्तिफ़ादा कर सकें। तो शायद आप में से कुछ ने पहले रोशन टीवी पे ये देखे हों, मगर अब हम इनको सबको इकट्ठा कर रहे हैं यहाँ भी, ताकि वो ज़फ़रनामा के जो नए दोस्त हैं देखने वाले और पहले भी जिन्होंने कुछ मिस कर दिया है, ताकि उन सबको एक ही जगह पे ये किस्तें जो है ना वो मिलती रहें। तो हमने तारीख़ पंजाब और तारीख़ हिंदुस्तान का सिलसिला शुरू किया था, तो उसकी कोई 30 किस्तें हो चुकी हैं, अभी वो जारी है। तो उसको रिप्रोड्यूस कर रहे हैं हम ज़फ़रनामा के चैनल के ऊपर भी, तो आप इनको भी देखें। तो हमारे दो सिलसिले अब चल रहे हैं साइड बाय साइड। एक तो तारीख़ हिंदुस्तान और तारीख़ पंजाब का है, और दूसरा जो है ना वो तारीख़ इस्लाम का है, जो स्पेसिफिकली ज़फ़रनामा का जो है ना वो हिस्सा है। तो इसलिए इंट्रोडक्शन के तौर पर हम बता दें कि ये प्रोग्राम रिप्रोड्यूस हो रहा है इसके लिए, ज़फ़रनामा के लिए, जो पहले दूसरे चैनल पर चल चुका है। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं गुलाम मुर्तज़ा ज़फ़र कनाडा से रोशन तारीख़ के सिलसिला में आज इसकी चौथी किस्त जो है वो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो पहले हमने यहाँ के दरियाओं का ज़िक्र किया और उसके जो दोआबे हैं उनका हमने ज़िक्र किया, उसकी जो रीजनल तकसीम थी उसका ज़िक्र किया। तो अब हम इसकी थोड़ी सी जो पुरानी हिस्ट्री है उसको थोड़ा सा खंगालते हैं, लेकिन हम बहुत तफसील में नहीं जाते, क्योंकि जितनी तफसील में जाएंगे उतनी ही जो है ना वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जाती है बात, और लोगों की समझ में नहीं आती कि बहुत ज़्यादा पुरानी बातों को कौन देखता है। लेकिन बस थोड़ी सी एक जिस्त देंगे कि ताकि एक अंदाज़ा हो सके कि पंजाब ने कौन कौन से अदवार देखे और उसको किस तरह तकसीम किया जाता है, उसकी जो एग्जिस्टेंस है, उसकी जो पॉलिटिकल और जोग्राफियाई जो उसकी जो है ना वो तकसीम थी, तो वो कैसी थी। तो अगर हम मुख्तलिफ दौर जो है ना उनको देखें तो एक तो कबल वज़ तारीख़ जिसको हम कहते हैं, प्री हिस्टोरिक जो दौर है, वो तकरीबन 3000 साल कबल मसीह से पहले का जो दौर है, हम उसको कह सकते हैं कि वो उस वक़्त लोग बस कोई हुकूमत नहीं होती थी, बस लोग अपने इक्का दुक्का ट्राइब जो है अपने अपने वो बस अपने सर्वाइवल करते रहते थे। और उसको जो है ना वो आप स्टोन एज भी जो है ना वो कह सकते हैं। और उसके बाद जो है 3000 साल कबल मसीह से लेकर 1300 साल कबल मसीह तक का जो दौर है, वो एक अच्छा दौर कहा जा सकता है पंजाब का, कि जिसको हम ब्रॉन्ज एज कहते हैं, जिसमें जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो तहजीबें हैं वो वजूद में आई। तो वो बड़े तहजीब याफ्ता लोग थे, वो कहते द्राविड़ नस्ल के लोग थे कोई। तो उनका भी कुछ कहते हैं कि ये कदीम ऑस्ट्रेलवी नस्ल से थे या जो भी है, वल्लाह आलम के वो कहाँ से थे, लेकिन बहरहाल कहते यही है कि वो कोई ऑस्ट्रेलवी नस्ल के लोग थे और वो द्राविड़ कहते थे उन्हें। तो वो लोग आए और उन्होंने हड़प्पा यानी तहजीब याफ्ता तरीके से उन्होंने मुनज़्ज़म तरीके से रहना शुरू किया, जिसमें उन्होंने घर बनाए, गलियां बनाई, सीवरेज सिस्टम बनाया, किचन थे, बाथ थे। और वो जिस तरह खुदाई से जो है ना वो मिला है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से, तो वो कहते हैं कि वो लगता है कि वो बड़े तहजीब याफ्ता लोग थे और बड़े पुरअमन लोग थे, सुना है। तो उसके बाद फिर शुमाल से, शुमाल मगरब से और शुमाल मशरक से मंगोल भी आना शुरू हो गए, फिर आर्या आना शुरू हो गए। और वो चूँकि द्राविड़ लोग जो थे वो लड़ते झगड़ते नहीं थे, वो पुरअमन किस्म के लोग थे। मगर ये जब मंगोल्स और आर्यंस आना शुरू हुए तो ये जो हैं ये काफ़ी लड़ाके लोग थे, काफ़ी इन्होंने लड़ाइयाँ की, जो जंगें की, और इनको ज़ेर कर लिया द्राविड्स को। और फिर बाद में इनकी आपस में कुछ रिश्तेदारियाँ भी हुई और कुछ जो है शादियाँ भी की, और इनकी तहजीब सुना है कुछ गड़मड़ सी हो गई। तो ब्रॉन्ज एज के बाद आयरन एज जो है ना, जिसमें कि गंधारा आर्ट जो है ना वो उभरी, और टेक्सला जिसका जो है ना वो मरकज़ था वो जो है वो बना। तो ये दौर जो है ना, ये इस तरह के मुख्तलिफ दौर जो है वो चलते रहे। और फिर उसके बाद जो है ना वो
دور آ جاتا ہے کہ جس میں آپ سکندر اعظم کے زمانے کا یعنی لے لیں، وہ بھی تقریباً 300 سال قبل مسیح اس نے جو ہے نا وہ پنجاب پہ یا ہندوستان پہ اس علاقے پہ اس نے مہم جوئی جو ہے نا وہ شروع کی تھی. تو اصلی تاریخ اس کے بعد جو ہے نا وہ بنتی ہے. لیکن شروع میں کہتے ہیں کہ جو پنجاب کی حکومت تھی، جو ٹیکسلا جس کا جو ہے نا وہ مرکز تھا چندر گپت موریہ وغیرہ کے دور میں، اشوک کے دور میں، تو یہ بڑی مشہور جو ہے نا وہ اس وقت کی حکومت تھی ایک قسم کی. تو جب اسکندر اعظم نے 326 قبل مسیح میں جو ہے نا وہ پنجاب پر حملہ کیا تو سب سے پہلا اس کا مقابلہ دریائے جہلم کے کنارے پر راجہ پورس سے ہوا. یہ بھی پنجاب کا حکمران تھا اور وہ پورس کے ہاتھی جس طرح بھاگے، اور وہ چونکہ ہاتھیوں نے پہلے تیر وغیرہ نہیں دیکھے ہوئے تھے تو وہ اس کی وجہ سے بھاگ کے اپنی فوج پورس کی کو رون دیا تھا. تو پورس نے مقابلہ تو بڑا کیا مگر اسکندر اعظم نے فتح حاصل کر لی تھی پورس کے اوپر. اور کہتے ہیں کہ جب پورس کو گرفتار کر کے اسکندر اعظم کے پاس لایا گیا تو اسکندر اعظم نے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں. تو پورس بڑا بہادر جرنیل تھا، حکمران تھا، تو اس نے کہتے ہیں اسکندر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا کہ جو ایک خود مختار غیرت مند قوم کے حکمران کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے وہ سلوک تم میرے ساتھ کرو. تو اسکندر بڑا دبدبے والا فاتح تھا، حکمران تھا، جرنیل تھا، تو اس نے بڑا اس کو حیرانی بھی ہوئی اور اس نے پسند کیا اس چیز کو. تو کہتے ہیں اس نے پورس کو معاف کر دیا تھا، کہ پورس کو کہا تھا جاؤ تمہاری حکومت بھی بحال ہے، اور اس کو دوست بنا لیا تھا ایک قسم کا جو ہے نا وہ اپنا. تو دیکھیں کہ جو پنجاب ہے اس نے اتنی آسانی سے گھٹنے نہیں ٹیکے تھے اسکندر اعظم کے سامنے. ایک تو بیاس ندی جو ہے نا وہ بن گئی اس کے راستے کی رکاوٹ کہ اس کی فوج تھک گئی. تھک کیوں گئی؟ کہ اس کو ٹف ٹائم ملا پنجاب میں، اس کو ہندوستان میں، اور خاص کر پنجاب ہی تھا اس وقت یہ سارا، تو اس میں اس کو بہت ٹف ٹائم ملا تھا. اس کو جو ہے نا وہ اتنی آسانی سے آگے نہیں جانے دیا گیا تھا، بہت رکاوٹیں اس کے راستے میں کھڑی ہوئی تھی. اگرچہ وہ یونان سے چلا اور فتح کرتا کرتا ایران وغیرہ کیا درون ڈالے اس نے پاؤں کے نیچے، لیکن یہاں پنجاب میں وہ بیاس کو کراس نہ کر سکا. اس نے بڑی کوشش کی مگر پھر بھی وہ کراس نہ کر سکا. اور اس کے بعد وہ پھر جب واپس لوٹ رہا تھا تو پھر بھی دیکھیں کہ اس کی جان لینے والے بھی پنجابی ہی تھے، کہ ایک ملوئی یا ملوئی کہہ لیں قبیلہ تھا ملتان کے قریب، ان کے ہاتھوں یہ زخمی ہوا تھا اور بڑا کاری ضرب لگی تھی اس کو، اور وہ پھر اس زخم سے جان بر نہیں ہو سکا تھا اسکندر اعظم. اور وہ جب بابل کے مقام پہ پہنچا واپس ایران میں تو وہاں جا کر وہ فوت ہو گیا تھا. تو وہ وہی اس کے جو ہاتھ، اسکندر جب دنیا سے گیا تو دونوں ہاتھ خالی تھے، تو اس نے اپنے ہاتھ سنائے باہر رکھوائے تھے کہ تاکہ میں بتاؤں دنیا کو کہ فتح تو میں نے دنیا کی مگر اب میں ساتھ کچھ بھی نہیں لے کر جا رہا. تو اس طرح دیکھیں کہ اسکندر اعظم کو بھی بڑے انہوں نے ناخن چنے چبوائے تھے پنجابیوں نے. اور اس کے بعد جب اسکندر اعظم فوت ہو گیا تو اس کے جرنیلوں نے علاقے تقسیم کر لیے. تو یہ جو مشرقی علاقہ تھا یہ سلوکس کے حصہ میں جو ہے نا وہ آیا تھا. اور اس نے 305 قبل مسیح میں ایک دفعہ پھر پنجاب پہ حملہ کیا، مگر اس وقت چندر گپت موریہ بڑا جو ہے نا وہ بڑا ہی طاقتور حکمران تھا پنجاب کا. تو اس کے ہاتھوں بڑی عبرتناک شکست کھائی تھی سلوکس نے، بلکہ اس نے پھر اپنی بیٹی بھی اس کو دی اور سندھ کا علاقہ بھی اس کو دیا چندر گپت موریہ کو، اور پھر جا کر اپنی جان جو ہے نا وہ چھڑائی تھی اور پھر یہاں سے بھاگ گیا تھا. تو اس طرح یونانیوں کے اور پنجاب کا جو آپس میں میل جول ہوا، کچھ لوگ یہاں رہ گئے، کچھ جو ہے نا روابط بڑھے، تو اس سے یہ گندھارا آرٹ جو ہے نا یہ وجود میں آئی. تو یہ ٹیکسلا جس کا مرکز جو ہے نا وہ بنا تھا. تو چندر گپت موریہ تو ہندو تھا مگر اس کا جو پوتا تھا اشوک وہ بدھ ہو گیا تھا، وہ بدھ مت اختیار اس نے کر لیا تھا. اور چونکہ ویسے اشوک بڑا ہی اچھا حکمران تھا، اس نے بڑے اصول بنائے، رول بنائے، اس نے بدھ مت کو بھی بڑی ترقی دی، اس کی تبلیغ کی، اس کے جو ہے نا ابھی بھی یا مانسیرا وغیرہ اس علاقہ میں آپ جائیں تو اشوک کے وہ لکھے ہوئے بڑے بڑے وہاں چٹان ہیں، وہ میں نے بھی دیکھی ہوئی ہیں، تو ان کے اوپر وہ بدھ مت کے جو بھی ان کی تعلیم تھی وہ لکھے ہوئے، اس کے اشلوک جو ہے نا وہ لکھے ہوئے ہیں وہاں.
تو چونکہ بدھ جو ہے نا، بدھ تعلیم ہی پرامن ہے. اصل میں یہ بدھ مت کا جو سارا فلسفہ ہے وہی ہے کہ امن سے رہو اور جیو اور جینے دو ایک قسم کا. تو اس سے کچھ حکومت کمزور بھی ہو گئی تھی. تو اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ ساکا قبائل آئے، انہوں نے ٹیکسلا پہ قبضہ کر لیا، اور پھر کچھ دور بعد راجہ کنشک وغیرہ کے دور میں کچھ جو ہے نا وہ حکومت پھر دوبارہ سے وہ مضبوط ہوئی، مگر چونکہ وہ بھی بدھ تھا. اور اس کے بعد پھر گپتا خاندان جو ہے نا وہ بھی برسر اقتدار آیا. تو اس میں جو چندر گپت بکرما جیت تھا وہ اس کی حکومت بڑی مشہور تھی. اور یہ بکرما جیت جو ہے اسی سے بکرمی کیلنڈر جو کہتے ہیں جو چلا، تو وہ بھی اسی نے چلوایا تھا. بکرمی کیلنڈر آج کل بھی جو پرانے لوگ ہیں ہمارے وہ وہی تاریخیں بتاتے ہیں بکرمی کیلنڈر کی. اس پہ بھی بات کریں گے کہ عیسوی کیلنڈر اور بکرمی کیلنڈر میں کیا فرق ہے. تو یہ راجہ بکرما جیت تھا جس نے بکرمی کیلنڈر جو ہے نا یہ جاری کروایا تھا. اور اس وقت یہ ہندو مت اور بدھ مت آپس میں گڑمٹ ہونا شروع ہو گئے. مجھے یاد ہے جب میں جاپان میں گیا پڑھائی کے لیے، تو وہاں ایک میرا انڈین دوست تھا، وہ بھی انجینئر تھا، تو وہ بدھ مت کو پسند نہیں کرتا تھا. تو میں نے کہا کیا بات ہے، کیوں تم بدھ مت کو پسند نہیں کرتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے نہیں، انہوں نے ہمارے مذہب کو خراب کر دیا تھا، یعنی ہندوازم کو انہوں نے ہمارے مذہب کو خراب کر دیا، گڑبڑ کر دیا جو ہے نا. تو وہ واقعی ہوا ایسے ہی تھا. پھر اس کے بعد ہن لوگ آئے، وردھن آئے، اور پھر 630 عیسوی تک، یعنی وہ دور جو اسلام کا دور ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور جو ہے نا بعد میں شروع ہوتا ہے. تو یعنی اس وقت تک یہ اس طرح کی حکومتیں پنجاب کی جو ہے نا وہ چلتی رہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر جب مسلمان آئے، انہوں نے حملہ کیا سندھ پہ اور پنجاب پہ، وہ دور آگے ہم ڈسکس کریں گے. مگر ٹیکسلا میں دنیا کی سب سے پہلی یونیورسٹی بنی. یہ پنجاب کا مرکز تھا، ایک قسم کا دارالحکومت تھا. جو وید لکھی گئی، رگ وید جس کو کہتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں ٹیکسلا میں ہی لکھی گئی تھی. اور جو ہے بڑی بڑی دور سے لوگ جو ہے نا وہ ٹیکسلا میں آتے تھے اور یہاں آ کر جو ہے نا وہ تعلیم حاصل کرتے تھے. تو اب بھی آپ اگر سوات کی طرف جائیں تو بڑے اسٹوپاز ملتے ہیں، بڑے اور پرانی یونیورسٹیاں. کشمیر میں بھی کہتے ہیں کہ جو شاردا کے مقام پہ ایک بہت پرانی یونیورسٹی جو ہے نا وہ وہاں بھی تھی، اور وہ بھی بڑی مشہور تھی. یہ بدھ مت کے دور میں یہ ساری ہوئی. تو 200 قبل مسیح میں بھی بڑی مضبوط حکومت تھی جو ہے وہ پنجاب میں. اور اس وقت کہتے ہیں کہ اس کا جو دارالحکومت تھا وہ کہیں جنگ اور شور کوٹ کے درمیان میں تھا. تو اس طرح یہ ایک دور تھا جو جس کو آپ یعنی قبل مسیح سے لے کر 630 یا 650 عیسوی تک لے کر جا سکتے ہیں کہ یہ اس کی مختصر سی تاریخ تھی. تو اس کے بعد اصل میں وہ تاریخ شروع ہوگی جو پھر جس کو ہم تھوڑا بہت زیادہ جانتے ہیں، کیونکہ وہ پھر ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ہندوستان پہ یا پنجاب کے اوپر مسلمان آئے. اور پھر اس میں بھی جو غزنوی دور ہے اصل میں، اس کے بعد یا مغلوں کا جو دور ہے وہ صحیح تاریخ ہے پنجاب کی. تو اس پہ تھوڑی جو ہے نا وہ بات کریں گے بعد میں. جی.